الحمد لله الذي وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه الموفين وعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ. صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبی الامین الحنین العطوف الکریم. آئیے درود پاک کا نذرانہ پیش کریں، پڑھیں بآواز بلند. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آج کے اس خطاب کا تعلق بھی پچھلے ہی خطاب سے ہے. جس طرح کہ میں نے بتایا تھا کہ پچھلے خطاب کا جو موضوع تھا وہ یہ تھا کہ کیا انسان کا دشمن جن ہے یا ایلین ہے یا پھر خود حضرت انسان ہے. یہ بہت اہم موضوع تھا اور ہم بہت حد تک اس موضوع کو بیان کر چکے. کچھ حصہ اور کچھ باتیں اس کی باقی تھی، تو انشاءاللہ العزیز اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت کو شامل حال مانتے ہوئے انشاءاللہ اور باتیں مکمل کریں گے. میں نے ابھی جو آیت کریمہ کی تلاوت کی، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا، اور اسی طرح ہم نے ہر نبی کا ایک دشمن بنایا. شیاطین الانس والجن، وہ کون ہے؟ انسان اور جنوں کے شیاطین. یہ شیاطین کوئی الگ قوم نہیں ہے، بلکہ یہ انسانوں میں بھی ہوتی ہے اور جنوں میں بھی ہوتی ہے. پتہ یہ چلا کہ جب ہمارا بچہ شرارت کرتا ہے تو ہم اسے اس کا نام نہ پکار کے کہتے ہیں کہ یہ شیطان ہے. تو شیطان اس میں ذات نہیں بلکہ اس میں صفت ہے، یعنی وہ صفت ہے، وہ بتاتا ہے کہ یہ کس لائق کا ہے انسان. تو شیطان کا مطلب ہوتا ہے شرارت کرنے والا. اس بنیاد پر یہ اس کے لیے لقب رکھ دیا گیا ہر انسان اور جن کے لیے کہ جو جنوں میں بدماش ہیں انہیں شیطان کہا جاتا ہے، جو انسانوں میں بدماش ہے انہیں بھی شیطان کہا جاتا ہے. تو کہا انسانوں اور جنوں میں، جنوں کے جو شیطان ہے، یوحی بعضهم الی بعض، ان میں سے بعض کو یعنی ایک دوسرے کو ذہن میں ڈالتے ہیں، زخرف القول غرورا، بناوٹی باتیں ایک دوسرے کے دلوں میں بطور وسوسہ ڈالتے ہیں، بناوٹی باتیں. وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ، اور اگر تمہارا رب چاہ لے کہ یہ نہ کر سکے تو وہ کبھی نہیں کر سکتے کہ ایک دوسرے کے ذہن میں وسوسے ڈالنا. اگر رب چاہ لے کہ وہ نہ ڈالیں تو نہ ڈالیں گے. فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ، اور تو انہیں چھوڑ دو اور ان کی بناوٹی باتوں کو، یعنی جو ان کی باتیں ہیں اور وہ لوگ ہیں، یعنی انسان میں جو شیطان ہے اور جنوں میں شیطان ہے، ان کی باتوں پر کان نہ دھرو. تو ہم لوگ پچھلے موضوع میں پہنچے تھے اصل میں ٹاپک کے آگے جانے کے بعد کہ شیطان انسان پر کس طرح سے حملہ کر سکتا ہے، یعنی جن، جسے ہم جن کہتے ہیں. شیطان تو انسانوں میں بھی ہے، لہٰذا جن کہیں گے کہ جن جو ہوتا ہے وہ انسانوں پر کس طرح سے حملہ کر سکتا ہے. حملے کی صورت بتائی تھی وسوسہ، من شر الوسواس الخناس، اسی سے ہم وسوسہ ڈالنے والے سے اللہ کی پناہ بھی چاہتے ہیں. تو یہ ایک اس کا طریقہ ہے جو وسوسہ ڈالتا ہے انسانوں کے ذہن اور ان کے دماغ اور دل میں. تو یہاں آیت کریمہ بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ انسان اور جن جو ہے ان میں سے ایک دوسرے کے دل میں وسوسہ ڈالتا ہے، بناوٹی باتیں ڈالتا ہے، اور انسان کو اس کا علم نہیں ہو پاتا. یہ اس کا ایک
طریقہ تھا کہ وہ وسوسے ڈالتا۔ اب یہاں سے ہم آگے چلیں گے اور یہ جانیں گے کہ یہ جو وسوسے ہیں یہ کس طرح سے وہ انسان کے دلوں میں اور ان کے دماغ میں ڈالتا ہے، اور سارا قرآن مجید سے ہی ریفرنس انشاءاللہ لینے کی کوشش کریں گے۔ تو سب سے پہلے یہ دیکھیے، ایک واقعہ جو ہوا تھا آپ سب کو پتہ ہے کہ جب ہمارے والد حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا، ان کے جثے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے دست قدرت سے بنایا۔ خود اللہ نے کہا کہ میں نے اپنے دست قدرت سے، اپنے ہاتھ سے آدم کے پتلے کو بنایا اور اس میں روح پھونکی۔ روح پھونکنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے فرشتوں کو یہ حکم دیا کہ تم سجدہ کرو، لیکن جن جو شیطان تھا اس نے سجدہ نہیں کیا۔ اب ہوا یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے رجیم قرار دے دیا، راندہ درگاہ کر دیا کہ اب تو در در کی ٹھوکریں کھاتا رہے گا۔ اس کے بعد وہ شیطان کو وہ چیزیں یاد تھی کہ مجھے کس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے دربار سے نکال دیا، اور مجھے کیوں اپنے دربار سے نکال دیا، کیا وجہ تھی؟ اس کی وجہ صرف یہ تھی، وہ تھی آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنا۔ جب آدم میرے دشمن ہوئے تو ان کی آنے والی ساری نسلیں میرے لیے دشمن قرار پائی، لہٰذا اس نے اسٹیٹمنٹ دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی زبانی فرماتا ہے، قال، شیطان نے کہا، فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ۔ اے اللہ، جس بنیاد پر تو نے مجھے راندہ درگاہ کیا ہے، جس بنیاد پر تو نے مجھے گمراہ کر دیا، اس نے نسبت کی اللہ کی طرف۔ اللہ کسی کو گمراہ نہیں کرتا، معاذ اللہ رب العالمین، لیکن شیطان سے تو یہ امید کی جا سکتی ہے کہ وہ اپنی گمراہی کا ٹھیکرا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر رکھ دے۔ تو اس نے کہا کہ اللہ، جو تو نے مجھے گمراہ کیا ہے آدم کو لے کر، لَأَقْعُدَنَّ، میں ضرور بھی ضرور بیٹھا رہوں گا، لہم، آدم کی آنے والی نسلوں کے لیے، عَلَى صِرَاطِكَ الْمُسْتَقِيمِ، تیرے سیدھے راستے پر، یعنی تیرا جو سیدھا راستہ ہوگا وہاں پر ہمیشہ تو مجھے پائے گا، اور میں آدم کی آنے والی نسلوں کو گمراہ کرتا رہوں گا۔ یہی وجہ ہے کہ دیکھیں کہ ہم کبھی شراب خانے کے اڈے پر جانا چاہے تو ہمارے ذہن میں کوئی بھی خرافات نہیں آتے کہ جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے۔ اسی طرح تھیٹر میں جب فلمیں دیکھنے جاتے ہیں، فحش فلمیں، تب بھی ہمارے ذہن میں تھوڑا دیر کے لیے یہ ہم نہیں سوچ پاتے کہ یہ جو جا رہے ہیں یہ جانا ٹھیک ہے یا نہیں ٹھیک ہے، بالکل نہیں، بلکہ ٹکٹ بک ہو جاتی ہے، اس کے بعد بھی ہم نہیں سوچ پاتے۔ اسی طرح دنیا کی جتنی برائیاں ہیں، چاہے وہ جوا ہو، شراب نوشی ہو، چاہے زنا ہو، جتنی برائیاں ہیں جو انسانیت کے لیے ایک برائی کا ایک معنی رکھتی ہے، یعنی ہر انسان اس کو برا جانتا ہے، کوئی مذہب اس کو اچھا نہیں جانتا ہے، ان برائیوں کو جب ہم کرتے ہیں تو ہمارے شانے کا گوشت بھی نہیں پھڑکتا، ہماری کانوں پر جوں بھی نہیں رینگتی کہ ہم فیصلہ کر لیں کہ جو ہم کر رہے ہیں کریں یا نہ کریں۔ ہر غلط کام، سگریٹ پینے کی بات آتی ہے تو ہم یہ اس کے بارے میں کہ سگریٹ پینا نہیں چاہیے کہ نہیں چاہیے، اس کے لیے استخارہ کوئی نہیں کرتا ہے کہ سگریٹ پیوں کہ نہیں پیوں، شراب پیوں کہ نہیں پیوں، اس کے لیے کوئی استخارہ نہیں کرنے آتا ہے۔ لیکن جب اذان ہوتی ہے اور مسجد کی طرف مؤذن ہمیں بلاتا ہے، تب ہمیں غور کرنا پڑتا ہے کہ ہم جائیں کہ نہیں جائیں۔ یہ ہم سب کا حال ہے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنا قرب عطا فرمائے۔ تو ہم اس وقت سوچتے ہیں کہ کریں کہ نہ کریں۔ اسی طرح جب زکوٰۃ کے ایام آتے ہیں، ہمارے زکوٰۃ کا سال بھر جاتا ہے، جب زکوٰۃ دینے کی نوبت آتی ہے تب ہم یہ سوچتے ہیں کہ پیسہ تو کافی ہے، دیں کہ نہیں دیں۔ یہ اس وقت ہم سوچتے ہیں، ڈیسائیڈ نہیں کر پاتے کہ دیں کہ نہیں دیں۔ ہم پر تکلیف آتی ہے تب بھی ہم پیسہ نکالنے کے لیے اللہ کی راہ میں سوچتے ہیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ ہمارا جو برائی کا اڈا ہے، چاہے وہ تھیٹر ہو یا شراب خانے ہو، وہاں پر شیطان آپ کو نہیں ملے گا، جبکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ تو شیطانی اڈا ہے۔ ہم اپنے بچوں کو بولتے ہیں کہ وہ شیطان کی جگہ ہے، بیٹا وہاں مت جاؤ، لیکن وہاں شیطان خود کہہ رہا ہے کہ میں وہاں نہیں ملوں گا۔ لا تجدوننی علی باب الخمارہ، تم مجھے شراب کے دکان پر، شراب کے شاپ پر نہیں پاؤ گے۔ جبھی تو دیکھو، جب آپ جاتے ہو تو بالکل سوچے سمجھے، بغیر سوچے سمجھے لے لیتے ہو، کسی برائی کے اڈے پر تم مجھے نہیں پاؤ گے۔ اس نے کہا لأقعدن علی صراطک المستقیم، میں تیرے سیدھے راستے پر پہرا دوں گا۔ اسی لیے آنے والی آدم کی نسلیں ہر نیک کام کرنے سے پہلے 4 مرتبہ استخارہ کرے گی
اپنے ذہن میں کہ کروں یا نہ کروں. کبھی پازیٹیو بھی آ جائے تو سوچتا ہے کہ کریں یا نہ کریں, کیونکہ وہاں پر شیطان بیٹھا ہے, اور وہ شیطان کا کام کیا ہے؟ وسوسے ڈالنا, اور وہ وسوسے ہمارے ذہنوں میں ڈالتا ہے. اب یہ وسوسے جو ہمارے ذہنوں میں ڈالتا ہے کس جانب سے آتے ہیں؟ یعنی کیا ایک ایسی کنڈیشن ہوتی ہے تبھی شیطان ہم پر حملہ آور ہوتا ہے اور اپنے وسوسے ڈالتا ہے؟ کس کنڈیشن میں ڈالتا ہے؟ اس کی جو کنڈیشن ہے, اس کنڈیشن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا, اور جو جملے قرآن مجید میں جو آیات کریمہ لکھی ہوئی ہے یہ دراصل خود شیطان کا یعنی جن کا ہی اسٹیٹمنٹ ہے. اس نے خود اسٹیٹمنٹ دیا ہے کہ میں اس طرح سے بنی آدم کو بہکاتا ہوں. خود اس کا اسٹیٹمنٹ ہے. زبان اللہ تبارک و تعالیٰ کی, کلام اللہ میں ہے, یعنی اللہ کا کلام ہے, اور اسٹیٹمنٹ شیطان کا ہے. شیطان آگے کہتا ہے ثم لآتینہم من بین ایدیہم, جب میں صراط مستقیم پر کھڑا ہوتا ہوں تو پھر انسان سے کیسے فیس کرتا ہوں؟ ثم لآتینہم من بین ایدیہم, تو میں ان کے سامنے سے آتا ہوں. ہم میں سے کسی کو بھی پتہ نہیں, 40-50 سال کے ہو گئے, 20 سال کے ہو گئے, لیکن ہم کو احساس نہیں ہوگا کہ شیطان ہمارے سامنے سے بھی آتا ہے, کیونکہ شیطان دکھتا ہی نہیں ہے, وہ ہمارے ذہن اور وسوسوں میں آتا ہے, اور ہم اسے بابا کی دکان پہ ڈھونڈ رہے ہیں کہ شاید وہاں کوئی جن ون مل جائے, اور وہ الگ جو ہے وہ اتنا مہنگا تیل منگوا رہے ہیں, وہ کان میں ڈال رہے ہیں. کان میں تیل ڈال, کان میں شیطان ہے. شیطان دماغ میں ہے اور اس کو پیر اور انگلیوں میں ڈھونڈ رہے ہیں. ایک بابا کو میں نے دیکھا کہ وہ بولا کہ اس میں بابا ذرا چیک کریں یہ اس میں کیا ہے, لگ رہا ہے کہ اس میں جن شیطان سے یہ حاوی ہو گئی ہے, جن شیطان سے. تو بابا نے چیک کرنے کا طریقہ دیکھی, طریقہ بھی, اور ہم بھی مان لیتے ہیں اس کو. وہ بابا نے اس کی انگلی پکڑی, میں نے خود دیکھا ہے, اور اس کی انگلی کو موڑ دیا. انگلی اس طرح سے مڑتی ہے اپنے پیٹ کی جانب. جب انگلی کو پیٹ کی جانب موڑیں گے تو کتنا مزہ آتا ہے, اس طرف جب موڑے کتنا اچھا لگتا ہے, اچھا لگتا ہے, ارے اچھوں کی آواز نکل جاتی ہے. تو اس طرح سے اس نے انگلی موڑی اور وہ بچی تلملا اٹھی. بولے دیکھے یہ جن ہے, انگلی موڑ دی, اور جب وہ تلملا اٹھی تو کہا کہ یہ جن ہے. یہ تو ہمارا ٹیسٹر ہے, جن کو ٹیسٹ کرنے کا یہ ہمارا ٹیسٹر ہے. بہرحال اب خود اسی کا اسٹیٹمنٹ قرآن مجید کی زبانی سن لے کہ وہ آتا کہاں سے. اس نے کہا کہ میں آدم کی اولاد کے سامنے سے آتا ہوں, وَمِن خَلْفِهِمْ, اور ان کے پیچھے سے آتا ہوں, وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ, اور ان کے داہنی جانب سے, وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ, اور ان کے بائیں جانب سے. کون سی راہ بچی؟ سب جگہ سے تو شیطان کی شکار ہیں ہم لوگ, لیکن شیطان کہہ رہا ہے کہ میں سب طرف سے آتا ہوں, ہر طرف میں ہی میں ہوں, ساری جانب میں ہی میں ہوں, اور میں بھی وہاں ملوں گا جہاں پہ تم سجدہ کرنے جا رہے ہو. تم یہ مت سمجھنا کہ شیطان جو ہے بیت الخلاء میں رہتا ہے. شیطان کی ڈیوٹی مسجد میں لگی ہے, وہ یہیں پر بیٹھا رہتا ہے کہ کون آتا ہے دیکھتا ہوں میں. جب مسجد کی طرف انسان جاتا ہے تو سارے کام اس کو یاد آتے کہ آٹے کا ڈبہ رکھ دیا ہوں, وہ بھی لانا ہے, چلو وہی لے آتا ہوں. نماز تو ہوتی رہے گی, عشاء کی نماز کون سی قضا ہو رہی ہے, صبح فجر سے پہلے تک تو پڑھ ہی لیں گے. یہ جتنا دماغ دیا جا رہا ہے یہ شیطان دے رہا ہے, لیکن ہم شیطان کو کان کے سوراخ میں ڈھونڈ رہے ہیں, کچھ لوگ انگلیوں کو موڑ کے ڈھونڈ رہے ہیں. تو ظاہر سی بات ہے ان کو اس کا علم نہیں ہے. الحمدللہ اللہ نے ہمیں توفیق دی کہ ہم آپ کو بتائیں, اور اب آپ کو پتہ چل گیا ہے کہ شیطان آتا کہاں سے. چاروں طرف شیطان ہے, اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا. اب یہاں پر اس کی تشریح یہ اس طرح سے بتا رہے ہیں کہ من خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم. یمین ایمان کی جمع, ایمان جمع ہے یمین کی. یمین کا مطلب ہوتا ہے داہنی جانب, شمال کا مطلب ہوتا ہے لیفٹ سائڈ. داہنی جانب کا جو رول ہے اسلام میں وہ یہ ہے کہ وہ بہت برکت کا ہے. داہنی جانب, ہر چیز داہنی جانب, داہنے ہاتھ سے کھاؤ, ٹھیک ہے, داہنا قدم رکھو, جب گھر میں داخل ہو, مسجد میں داخل ہو, داہنا قدم رکھو. تو داہنے کا بہت بڑا رول ہے اسلام میں, اور اس کی بہت بڑی اہمیت ہے اسلام میں. تو یہاں سے شیطان جب آتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے, جو اچھے خیالات داہنی جانب سے ہمارے ذہن میں آتے ہیں ان خیالات کو روک دیتا ہے, تاکہ ہم اچھائی سے کیا ہو جائے, دور ہو جائے. اور بائیں جانب سے ظاہر سی بات ہے برائیاں آتی ہے, کہا کہ الٹے ہاتھ سے مت کھاؤ. جو کھانا آپ کھاتے ہو اصل میں وہ شیطان کھاتا ہے. یعنی شیطان کی غذا کس کے ہاتھ میں ہے؟ شیطان کی غذا آپ کے ہاتھ میں ہے. سوچیے ذرا, شیطان کی غذا ہمارے حدیث ہے کہ جب آپ الٹے ہاتھ سے کھانا کھاتے ہو تو وہ کھانا شیطان کے پیٹ میں جاتا ہے. یہ ہم بچوں کو بولتے ہیں لیکن اصل میں یہ حدیث ہے.
یہی ایک بات صحیح نکلی ہے پرانی باتوں میں سے. تو یہ بات صحیح ہے کہ شیطان کو کھانا ہم دیتے ہیں. تو اب آپ سوچیں اگر ہم سیدھے ہاتھ سے کھائے تو بھوکا کون رہے گا؟ شیطان. اور کتنے دن تک بھوکا رہ سکتا ہے؟ یعنی اس کا دال چاول، اس کا روٹی بسترا، وہ سب تو ہمارے ہاتھ میں ہے، اور ہم اسی کے سامنے گڑ گڑا رہے ہیں کہ جن صاحب چھوڑ دیں ہمیں، ہماری والدہ کو چھوڑ دیں، ہمارے بچوں کو چھوڑ دیں. جبکہ کھانا پینا تو ہمارے پاس ہے. پورا راشن کا ڈپارٹمنٹ اللہ نے ہمارے ہاتھ میں دیا ہے کہ اگر سیدھے سے کھاؤ گے تو بھوکا رہے گا، الٹے سے کھاؤ گے تو اسی کا پیٹ بھرو گے. یہ دیکھیے. بہرحال اب یہ داہنی جانب سے آتا ہے، بائیں جانب سے آتا ہے. تو جو شہوات ہمارے ذہن میں بائیں جانب سے آتی ہے، ان شہوات کو وہ اور بھڑکاتا ہے اور ہم ان برائی کی طرف جاتے ہیں. مفسرین عربی کے گرامر کے حساب سے بہت اچھی تشریح کی. فرماتے ہیں کہ شیطان داہنی جانب سے جب آتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ، سیدھے جانب سے. عن، لفظ عن کا صلہ یوز کیا. اور جب بائیں جانب سے آتا ہے تب بھی کہا وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ، یعنی عن کا لفظ استعمال کیا، جبکہ وہاں اعلیٰ کا استعمال ہونا چاہیے تھا ایز پر گرامر، ایز پر رول. لیکن کیوں عن کا استعمال کیا؟ بتانا یہ چاہتا ہے کہ لفظ اعلیٰ جو ہے عربی میں وہ استعلاء کا معنی دیتا ہے، بلندی کا معنی دیتا ہے. اور شیطان کی کوئی اوقات نہیں ہے کہ وہ انسان پر بلند ہو جائے. میں نے کتنی سمت بتائی، سامنے، پیچھے، دائیں بائیں، نیچے اور اوپر میں نے چھوڑ دیا. آپ نے دیکھا قرآن مجید میں نیچے اور اوپر سے وہ نہیں آ سکتا، کیونکہ یہ دونوں سمت اللہ تبارک و تعالیٰ کی. اللہ تبارک و تعالیٰ سے آگے وہ نہیں جا سکتا. یعنی انسان پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنوں اور شیطانوں کو کوئی غلبہ نہیں دیا. اس آیت کریمہ سے یہ چیز پتہ چلتی ہے. اس کے بعد آیت کریمہ کا آگے جملہ، آگے آیت کریمہ ہے، اللہ فرماتا ہے وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ. لیکن اتنی نعمت اللہ نے ہمیں دی ہے، اس کے باوجود تم پاؤ گے ان لوگوں کو کہ وہ تمہارا شکریہ ادا نہیں کرتے. وہ بابا کا شکریہ ادا کر کے گھر چلے جاتے ہیں. وہ یہ نہیں سوچتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنا محفوظ رکھا ہے ان چیزوں سے ہمیں، لیکن اس کا شکریہ ہم ادا نہیں کر پاتے. کیوں نہیں ادا کر پاتے؟ اس چیز کا علم نہیں ہے. ہم تو غیر ضروری چیزوں کو جاننے میں بہت مصروف ہے. جب ان چیزوں کا علم ہوگا تب تو ہمارا ذہن کھلے گا، تب تو ہم توہمات سے باہر آئیں گے. وہ چیزیں جو کچھ حیثیت اور اہمیت رکھتی نہیں، ہم نے اس کو پہاڑ بنا لیا ہے اور خود بخود پریشان ہے، جبکہ وہ کچھ نہیں ہے، ہوا ہے یا دھواں ہے، لیکن اسی کو ہم نے پہاڑ جان لیا ہے. اب آگے دیکھیں، سب سے اہم چیز وہ یہ کہ اب ہمیں جب کہ پتہ چل گیا ہے کہ شیطان کا حملہ وسوسوں کی بنیاد پر ہوتا ہے، جسم میں داخل ہونے سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، تو اب ہم یہ پتہ لگائیں گے کہ ان وسوسوں سے ہمیں چھٹکارا کیسے پانا ہے. حضرت ذُنُّون رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم جن کو دیکھ نہیں سکتے، یعنی جو شیطان ہے بدماش، ہم اسے دیکھ نہیں سکتے اور وہ ہمیں دیکھ سکتا ہے. تو ظاہر سی بات ہے وہ طاقتور ہوا بظاہر، حالانکہ اللہ نے کوئی طاقت اس کو نہیں دی ہے. فرماتے کہ ہم جن کو دیکھ نہیں سکتے اور وہ ہمیں دیکھ سکتا ہے، تو اب ہمیں اس سے مدد مانگنی چاہیے جسے جن بھی نہیں دیکھ سکتا ہے. نہیں سمجھے؟ ہم جن کو نہیں دیکھ سکتے، جن ہمیں دیکھ رہا ہے، لیکن جن اور انسان دونوں ہی اللہ کو دیکھ نہیں سکتے اور اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے. تو ہمیں مدد کس سے مانگنی چاہیے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے. آگے اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرما رہا ہے کہ یہ وسوسے ہیں، اور اس کے بعد اس کا علاج بھی خود دے رہا ہے. فرما رہا ہے وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ. فرما رہا ہے کہ جب شیطان کی طرف سے تمہیں وسوسے ابھارے، یعنی تمہارے اندر وسوسے ابھارے جائیں شیطان کی جانب سے، فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، تو اللہ کی پناہ چاہو. یعنی اعوذ باللہ پڑھیں. اعوذ باللہ اور سورہ فلق اور سورہ ناس آپ کے لیے علاج ہے کہ آپ شیطانی وسوسوں سے بچ جائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اگر آپ نے پڑھا تو شیطان آپ سے کوسوں دور چلا جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ نے جو مانگا ہے وہ کیا ہے؟ اعوذ، میں پناہ چاہتا ہوں، باللہ، اللہ سے، من الشیطان الرجیم، شیطان مردود، شیطان مردود سے میں دور ہونا چاہتا ہوں اور اللہ کی پناہ چاہتا ہوں. یہ اس جملے کا معنی ہے. جب آپ نے اللہ سے پناہ مانگی تو وہ سمجھ جاتا ہے کہ یہ اس کی بارگاہ میں چلا گیا جسے میں نہیں دیکھ سکتا، وہ مجھے دیکھ رہا ہے، اور اس طرح سے وہ آپ سے دور ہو جاتا ہے. یہ طریقہ تھا شیطان سے اور اس کے وسوسوں سے بچنے کا. اب یہ چیز کہ حضرت آپ کہہ رہے ہیں کہ شیطان انسان کو
وسوسوں کے علاوہ کوئی تکلیف پہنچا نہیں سکتا. تو یہ جو ہمارے گرد جو لوگ اچھل رہے ہیں اور اپنے آپ کو مار رہے ہیں اور عجیب و غریب حرکتیں کر رہے ہیں, تو اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ تو میری رائے تو کچھ بھی نہیں ہے, میں تو جو کہہ رہا ہوں وہ تو قرآن مجید یا احادیث سے کہہ رہا ہوں. لائیے میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو لوگ اچھل کود کر رہے ہیں, یہ جو پریشان حال ہے, ہو سکتا ہے کہ کوئی مرض ہو, کوئی نہ کوئی مرض ہو سکتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے جو مرض ہمیں پتہ چل گئے صرف ہمیں اتنا پتہ ہے, لیکن ایسے امراض ہیں جس کے بارے میں ہمیں پتہ بھی نہیں ہے. ہو سکتا ہے کوئی ایسا مرض ہے جس کا کوئی علاج نہیں ہے, ٹھیک ہے, یہ ہو سکتا ہے. لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ جن بھی تو ہو سکتا ہے, تو جن تو دکھتا ہی نہیں ہے تو کیسے پتہ لگاؤ گے؟ مرض تو آج نہیں کل ڈیٹیکٹ ہو جائے گا. آج سے 50 سال پہلے کینسر کس کو پتا تھا؟ آج سے 40 سال پہلے ٹی بی کس کو پتا تھی؟ بعد میں یہ ڈسکور ہوا, لوگوں نے اس کے بعد پتہ لگایا کہ ہاں یہ بھی ایک مرض ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے پہلے بھی ٹی بی اور کینسر اور دوسرے سارے مرض موجود تھے, لیکن انسان اس کو ڈیٹیکٹ نہیں کر پا رہا تھا, اس لیے انسان مر جاتے تھے. بعد میں اس کو ڈیٹیکٹ کیا گیا, ڈیٹیکٹ کرنے کے بعد اس کا ویکسینیشن بنایا گیا, اس کا ویکسین بنایا گیا, تب جا کے پتہ لگا کہ ہاں یہ مرض ہے اور یہ اس کی دوا ہے. تو پتہ چلا, پہلے مرض پتہ چلے تو اس کی دوا ہوگی. اب یہاں جن پتہ ہی نہیں چلا اس کی دوا چالو ہو گئی. اتنی بڑی لسٹ دے دیتے ہیں کہ جن سے زیادہ تو دوا مہنگی پڑ جاتی. یہ تو حال ہے ہمارا, اور ہمیں بھی سمجھ میں آتا ہے کہ یہ صحیح ہے. تو وہ بھی کہتا ہے کہ اس کے دماغ سے اگر جن نکالنا ہے تو اس کے پاکٹ سے تھوڑا سی منی نکال لیں تو آٹومیٹک اس کا جن دکھانے آ جائے گا. اور صحیح میں اس 4 دن کے خرچے کے بعد آٹومیٹک جن بھی چلا جاتا ہے کہ نہیں یہ تو بہت مہنگا جن ہے, اب اس کو ذہن سے نکالنا پڑے گا. بہرحال تو شیطان ہم پر کتنا حاوی ہے, وسوسوں کے علاوہ کتنا حملہ کر سکتا ہے, یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف ہماری ہدایت کے لیے قرآن مجید میں درج کیا, اور خود شیطان کا اسٹیٹمنٹ ہے. شیطان خود کہے گا بروز قیامت, یہ جو ہم وسوسوں میں پھیلے بیٹھے ہوئے ہیں اس کے بارے میں شیطان کچھ خود کہے گا. اب ہوتا کیا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ جن جب آتا ہے تو اپنی الٹی سیدھی حرکتیں کرنا لگتا ہے, یہی ہمارا ماننا ہے. زیادہ طور پر جو کم پڑھے لکھے لوگ ہیں ان کے ذہنوں میں یہی چیز آتی ہے. لیکن آپ سوچیں, آپ اپنے والدین کو ستا رہے ہیں, اصل میں یہ وسوسہ تھا شیطان کا کہ آپ ستا رہے ہیں والدین کو اور آپ کو اس کا علم نہیں ہے اور اس کے عذاب کا احساس نہیں ہے. آپ اپنے ہی بھائی کا مال ناحق کھا جا رہے ہیں, یہ وسوسہ تھا شیطان کا کہ تو کھا لے, کچھ نہیں ہوگا, میں دیکھ لوں گا, تو بنداس کھا سکتا ہے. جو تو کر رہا ہے اپنے بھائی کے لیے بالکل صحیح کر رہا ہے, میں تیرے ساتھ ہوں, میں تو کو وعدہ دلاتا ہوں کہ جو تو کرے گا کامیاب ہوگا. وہ وعدہ کرتا ہے کہ جو تم اپنے والدین کے ساتھ بدسلوکی کر رہے ہو اصل میں وہ اس کے حقدار تھے, تمہیں کرنا چاہیے تھا. جو تم اپنے پڑوسیوں کے ساتھ بدسلوکی کرتے ہو یہ بہت صحیح ہے, تمہیں یہی کرنا چاہیے تھا. میں تم کو وعدہ دیتا ہوں کہ تمہیں اس کا بدلہ ملے گا. اور انسان کیا سمجھتا ہے کہ جن آنے کے بعد انسان گھر میں نہیں رہتا, روڈ پہ رہتا ہے. ایسا نہیں ہے. شیطان جب دماغ میں گھستا ہے انسان گھر میں ہی رہتا ہے اور گھر برباد کرتا ہے. ارے جس کے دماغ میں اگر جس طرح ہم لوگ یہ جو پاگل لوگوں کو مان رہے ہیں کہ جن ہے, تو یہ مضر کہاں ہے؟ یہ تو بیڑیوں میں بندھے ہوئے کنارے پڑے ہیں, یہ کہاں معاشرہ خراب کر رہے ہیں؟ تو اس سے شیطان کا مقصد حل کہاں ہوا؟ بھائی اگر اس کے دماغ میں جن آ گیا, اسے ہم نے باندھ دیا, اب وہ کنارے پڑا ہوا ہے, معاشرہ سکھی ہے, تو شیطان کا مقصد کہاں حل ہوا؟ شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ تم معاشرے میں رہو اور جو میرے احکام و ارکان ہیں اسے لوگوں میں پھیلاؤ, بدمزگی پھیلاؤ, آپس میں خون خرابہ کرو, آپس میں ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو جاؤ, اس میں تو مجھے مزہ آئے گا نا. تو پتہ یہ چلا کہ ہم جو لوگوں کے حقوق مار رہے ہیں, لوگوں کے ساتھ بدسلوکی کر رہے ہیں, یہ وساوس اصل میں شیطان کی جانب سے تھے. اور اس نے کہا کہ میں تمہیں اس کا وعدہ کرتا ہوں, میں تمہیں دوں گا. وہیں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید بھیجا, تورات بھیجا, انجیل, زبور, کتنے مصاحف بھیجے. اس میں اللہ نے یہ وعدہ کیا کہ تم اپنے والدین کے ساتھ تمام تر سختیوں کے باوجود اچھا سلوک کرو, میں وعدہ کرتا ہوں تمہاری دنیا بھی اچھی ہوگی, آخرت بھی اچھی ہوگی. میں تم سے وعدہ کرتا ہوں تمہارے بھائی سے تم اچھے سے ملو, اگرچہ اس نے تمہارے ساتھ برائی کی ہو, میں وعدہ کرتا ہوں تمہیں دنیا میں بھی سرخروئی ملے گی, آخرت میں ملے گی. تمہیں اولاد نہیں ہے, اس پر صبر کرو, اس کے لیے تم جادو ٹونے مت کرو, میں وعدہ کرتا ہوں تمہیں دنیا میں بھی سرخروئی ملے گی, آخرت میں بھی سرخروئی ملے گی. میں تمہیں وعدہ کرتا ہوں اپنے پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کرو, اگرچہ وہ بد سلوک ہے, میں وعدہ کرتا ہوں کہ دنیا میں بھی سرخروئی ملے گی, آخرت میں بھی ملے گی. لیکن بندے نے کیا کس پر عمل؟ بندے نے اس
شیطان کی بات پر عمل کیا جس شیطان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے والد آدم علیہ السلام کے لیے جنگ کی تھی. میں نے پہلی واقعہ بتایا. آدم کو پیدا کیا گیا اور کہا گیا کہ سجدہ کرو. شیطان نے کہا میں نہیں کروں گا. اللہ نے فرمایا تو آدم کو سجدہ نہیں کرتا تو میرا بھی نہیں. اب آپ سوچیں ہمارے باپ کی سائڈ کون کھڑا تھا؟ ہمارے باپ کی سائڈ لینے والا کون تھا؟ میرا رب تھا. لیکن ہم نے کس کی سائڈ لی اس دنیا میں؟ ہم نے اس کی سائڈ لی جو ہمارے باپ کو سجدہ نہیں کیا, جس نے ہمارے رب کا حکم نہیں مانا. ہم نے اس کی سائڈ لے لی اور ہم کو یہ بھی نہیں پتا چل پایا کہ ہم اس کے وسوسوں کو, اس کے حملوں کو جانے کہ آخر یہ کیسے ہم پر حملہ آور ہوتا ہے. قرآن مجید تو زمانے سے آیا ہے, جو میں بیان کر رہا ہوں یہ کوئی آج کی چیز نہیں ہے, 1400 سال پرانی چیز ہے. لیکن آج ہمیں یہ چیز پتہ چل رہی ہے تو ہمیں چاہیے کہ اس پر عمل کریں, اسے ہمیں اپنے ذہن میں اور لوگوں کے ذہن میں ڈالیں. اب آئیے اسٹیٹمنٹ پڑھتے ہیں شیطان کا. قال الشیطان, شیطان نے کہا لما قضی الامر, یعنی جب قیامت کی بات ہے, بروز قیامت اللہ فرما رہا ہے یہ ہوگا, میں آج سے بتا رہا ہوں. عالم الغیب ہے, علام الغیوب ہے. فرما رہا لما قضی الامر, جب سب کا حساب کتاب ہو گیا. ان اللہ وعدکم, کون کہہ رہا ہے؟ جب سب کا حساب کتاب ہو گیا, جو اچھے بھی لوگ تھے وہ جہنم میں جانے والے ہیں. تب شیطان ان کے سامنے آ کے کہے گا ان اللہ وعدکم وعد الحق, تمہارے رب نے دنیا میں جو تمہارے لیے وعدہ کیا تھا, اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک, پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک, بھائی کے ساتھ اچھا سلوک, یہ وعدہ ہی حق وعدہ تھا. شیطان اس وقت کرے گا جب ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں ہوگا. وَوَعَدْتُكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ, اور جو وعدہ میں نے کیا تھا کہ تم اپنے بھائی کا پیسہ مار لو, اپنے بھائی کو پریشانی میں ڈالو, اپنے والدین کو رستے پہ چھوڑ کر چلے جاؤ, اپنے پڑوسیوں کو حیران کرو, اسی میں ثواب ہے. فَأَخْلَفْتُكُمْ, تو جو وعدہ میں نے کیا تھا آج میں اس وعدے کی خلاف ورزی کرتا ہوں, کچھ نہیں ہے اس میں. یہ قیامت کے دن وہ کہے گا. اور اس کے بعد کیا کہے گا دیکھیے آگے فرمایا وَمَا كَانَ لِيَ عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ, اور نہ ہی بروز دنیا کے دنوں میں, ایام دنیا میں جب ہم دنیا میں تھے, اس دنیا میں میرے اندر ایسی کوئی زبردستی اللہ نے نہیں دی تھی کہ میں تم پر طاری کر سکوں. یعنی دنیا میں اللہ نے مجھے آپ لوگوں پر انسانوں کوئی غلبہ نہیں دیا تھا, سوائے کس کے؟ الا ان دعوتکم, سوائے اس کے کہ میں تمہیں دعوت دیتا تھا, تمہیں وسوسے ڈال کر بلاتا تھا اپنے گناہوں کی طرف. اس کے علاوہ کوئی طاقت نہیں تھی کہ تمہارے جسم میں گھس جاؤں اور تمہارے ہاتھ کو برائیوں کی طرف لے جاؤں, تمہارے پیروں کو کھینچ کے برائیوں کی طرف لے جاؤں. نہیں, یہ کوئی طاقت مجھ میں نہیں دی تھی اللہ نے, بلکہ کیا دیا تھا کہ میں صرف تم کو برائیوں کی طرف بلاؤں. فاستجبتم, تو تم ہی تو ہو جنہوں نے میرا انویٹیشن ایکسیپٹ کیا تھا, تم ہی نے میری ریکویسٹ کو ایکسیپٹ کیا اور تم میرے ہی اندر میں آ گئے. تو وہ لوگ یہ جو سوچتے ہیں کہ شیطان صرف بری جگہوں پر ہوتا ہے, شیطان سوشل میڈیا پر بھی ہے. آپ اپنے فیس بک اکاؤنٹ کو دیکھیں کہ اگر کسی کی ریکویسٹ آ رہی ہے کیا آپ کے موافق ہے, آپ اس کی پروفائل چیک کریں. آپ یہ دیکھیں کہ کتنے لوگوں نے, جو ہمارے دوست احباب ہے, یہ کس نے ہمارے دوستوں کا دوست ہے. اگر یہ فرینڈ آف فرینڈ ہے تب تو ہم اسے جگہ دیں گے, ادروائز نہیں دیں گے, کیونکہ یہ ہمارا ایک ایٹماسفیئر ہے, یہ میرا ایک گروپ ہے, یہ میری زندگی ہے. اگر اس میں کوئی گندا آدمی گھس گیا تو میں بھی بدنام ہوں گا, اور شاید ہو سکتا ہے کوئی ایسی چیز ڈال دے کہ میں وہی دیکھتا رہ جاؤں. تو ہر آنے والے کو چیک کیا جائے کہ یہ کوئی شیطان کا بھائی تو نہیں ہے, کیونکہ شیطان کے درمیان ہم لوگ کھڑے ہیں اور شیطان چاروں طرف سے ہمیں گھیرا ہوا ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اوپر کی جانب سے ہماری مدد فرما رہا ہے, اور کسی کو بھی انسان پر اللہ نے غلبہ نہیں دیا ہے. اب ایک سوال یہ اٹھتا ہے, تھوڑی سی چیز بیان کر کے میں گزر جاؤں گا. سوال یہ ہے کہ یہ جو بولتے ہیں کچھ لوگ کہ ہمارے پاس موکل ہے, یہ بھی مسئلہ حل کر دیں پورا. موکل ہے, ہم موکل سے یہ کروا لیتے ہیں, موکل سے وہ. دیکھیں موکل سے آپ پیاز بٹاٹا نہ منگائیں, موکل سے آپ وہ بہت جگہ فساد ہو رہے وہ رکوا دیجئے. موکل سے کاجو منگوا رہے ہیں, موکل سے بادام منگوا رہے ہیں, تو دیکھیے وہ تو ہم خرید سکتے ہیں, آج کل زیادہ مہنگے نہیں ہیں, افغانستان جب سے آزاد ہوا ہے, تو آپ وہ مت منگائیے. آپ کیا کیجئے, ادھر بہت زیادہ مسلمانوں پر جو ہے ظلم و زیادتی ہو رہی ہے, وہاں پہ جائیے, ڈنڈا رکوا دیجئے, جن کے اندر تو آپ کے بڑی طاقت ہے, موکل جتنے بھی لگا دیجئے سب کو کام پہ. لیکن نہیں, موکل ان کا جو ہے بیچارے وہ خالی غریبوں میں ہی کام کرتا ہے. ان کا موکل جو ہے صرف کس کے لیے ایلیجیبل ہے؟ غریبوں کے لیے, اور ان لوگوں کے لیے جو عوام پرست ہے, ہر چھوٹی بڑی بات کو مان لیتے ہیں, انہی کے لیے یہ
اویلیبل ہے. تو لوگوں کا سوال ہوتا ہے ذہن میں کہ یار یہ کیسے ہو سکتا ہے, وہ بابا کو کیے تو ہو گیا تھا, تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور اگر ایسا نہیں ہے کہ جن انسان کے ہاتھ میں نہیں ہے, تو پھر سلیمان علیہ السلام تو جنوں پر حکومت کرتے تھے, ہاں, اور جن جتنے الگ الگ ویرائٹی کے الگ الگ پروفیشن کے جن تھے, یعنی سمندر میں غوطہ لگانا ہے وہ پوری ایک ٹیم تھی, جاؤ غوطہ لگاؤ, سونے جواہرات لے آؤ. بلڈنگ بنانی ہے, پورا جو معبد سلیمانی جسے بیت المقدس ہم لوگ کہتے ہیں, پورا انہی کا بنایا ہوا ہے, جنوں کے ذریعے بنوایا آپ نے. وہ معمار بلڈر الگ تھے, مستری الگ تھے, اور غواص الگ تھے, یہ باقاعدہ ہے. تو ان کو جب طاقت تھی تو باقی لوگوں کو کیوں نہیں ہوگی؟ سوال یہ اٹھ سکتا ہے. وہ بھی تو انسان تھے. خود حضرت سلیمان علیہ السلام کی زبانی سنیے, فرماتے ہیں قال رب اغفر لی وہب لی ملکا. حضرت سلیمان نے دعا فرمائی تھی اس سے پہلے جب ان کو یہ طاقت ملی, اے رب مجھے میری مغفرت فرما, وہب لی ملکا, اور مجھے ایسا ملک اور سلطنت عطا فرما, لا ينبغی لأحد من بعدی, جو میرے بعد کسی کو نہ ملے. مجھے ایسی سلطنت دے جو میرے بعد کسی کو نہ ملے, شرط کے ساتھ. یعنی دعا بھی ہے اور کنڈیشن بھی ہے. انک انت الوہاب, اور تو ہی بہت زیادہ دینے والا ہے. پھر اللہ نے کیا کیا؟ دعا کو قبول فرمایا فسخرنا لہ الریح, ہم نے اس سلیمان کے لیے ہواؤں کو ان کے ماتحت کر دیا. جہاں سلیمان علیہ السلام چاہتے تھے ہوائیں ان کو لے جاتی تھی. تجری بامرہ, یہ ہوائیں ان کے حکم سے چلتی تھی. رخاء حیث اصاب, اور بالکل ہلکی پھلکی ہوائیں ہوتی تھی, جہاں چاہتے تھے وہاں لے جاتے تھے. والشیاطین کل بناء وغواص, اور سارے شیاطین کو آپ کے ماتحت کر دیا. ان میں بنا بھی تھے یعنی معمار بلڈر, اور اس کے بعد غواص بھی تھے. غواص یعنی غوطہ لگانے والے سمندروں میں, ان سے حضرت سلیمان علیہ السلام کام لیتے تھے. وہ آخرین مقرنین فی الاصفاد, اور کچھ ایسے جن تھے جس کو سلیمان علیہ السلام نے بیڑیوں میں جکڑ کر رکھا تھا. ھذا عطاؤنا, اللہ خود فرما رہا ہے یہ ہماری عطا ہے. یہ صرف کس کی عطا ہے؟ یہ ہماری عطا ہے. وامنن او امسک بغیر حساب, ابھی جو عطا ہم نے دی ہے اس پر احسان کرو لوگوں کے ساتھ, یا تم اس احسان کو روکے رکھو, تمہارے اوپر اس کے حوالے سے کوئی جزا عذاب نہیں ہے. وَإِنَّ لَهُ عِنْدَنَا لَزُلْفَى وَحُسْنَ مَآب, اور یہ سلیمان ہمارے نزدیک قرب اور ان کے لیے اچھا ٹھکانہ ہے. یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ اب آپ سوچیں کہ یہ جو دعا مانگی تھی کس نے مانگی تھی؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے. دعا کے ساتھ کنڈیشن کیا تھی کہ یہ طاقت جنوں کو انڈر کرنا, ہواؤں کو انڈر کرنا, صرف اور صرف کس کے پاس ہے؟ سلیمان علیہ السلام, اور کسی کے پاس نہیں ہو سکتی. یہ ان کی دعا تھی. اب آپ سوچو کہ کیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس یہ طاقت؟ سوال یہ بھی اٹھتا ہے. میں آپ کو ایک حدیث کا مفہوم بتاؤں, وہ آپ کو نظر بھی آئے گا. حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب حضور نماز پڑھ رہے تھے, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں, نماز پڑھ رہے سامنے شیطان آ گیا. انبیاء غیب داں ہے جسے اللہ غیب داں ہے, اور جنات کا علم بھی کیا ہے؟ غیبیات کا علم ہے. جنات کو جاننا غیب کو جاننا ہے. اور جو ہم میں سے غیب کا اقرار کر کے ہم غیب جانتے ہیں معاذ اللہ, وہ اپنے آپ کو نبی کا دعویٰ کر رہا ہے, نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے. غیب تو وہ ہے جو اللہ تعالیٰ جس کو دے اور وہ انبیاء کو دیتا ہے, اور اس کے بعد جسے دے الہام کی صورت میں. اب یہ لوگ غیب کا دعویٰ کر رہے ہیں. حضور نماز ادا کر رہے ہیں, سامنے کسی بھی شکل میں, کسی جانور کی شکل میں جن آ گئے. حضور خود فرما رہے ہیں, حدیث ہے. جب وہ آیا تو حضور نے فرمایا جیسے ہی میں نے اس کو دیکھا تو وہ مجھ میں وسوسے ڈال رہا ہے تاکہ میں نماز سے دور ہو جاؤں. میں نے اس کو دھکا دیا, اور دھکا دینے کے بعد اسے ہٹا دیا, اور نماز ہونے کے بعد میں نے چاہا کہ اسے پکڑوں, گردن سے پکڑوں اور اسے باندھ دوں, اور کسی مدینہ کی جو مسجد کی دیوار ہے اس دیوار سے باندھ دوں, تاکہ بعد میں لوگ آئیں جب صبح میں تو دیکھیں اسے بندھا ہوا. ٹھیک ہے, تاکہ لوگ اسے بندھا ہوا دیکھیں. لیکن اس کے بعد فرمانا فردہ اللہ خاسئا, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سب کرنے کے باوجود اس کو خائب و خاسر لوٹا دیا, یعنی وہ چلا گیا میرے پاس سے. اس کے بعد حضور فرماتے ہیں قد تذکرت قول سلیمان, جس وقت میں نے چاہا کہ اس کو پکڑوں اور اس کو باندھوں دیوار سے, اس وقت مجھے اچانک حضرت سلیمان علیہ السلام کا قول یاد آیا. وہ قول کیا تھا؟ قال رب اغفر لی, اے اللہ مجھے مغفرت فرما, وہب لی ملکا لا ينبغی لأحد من بعدی, اور مجھے ایسا ملک اور ایسی سلطنت دے جو میرے بعد کسی کی نہ ہو. تو اگر میں نے یہ لے لیا, یعنی میں نے اگر شیطان کو باندھا اور اپنی طاقت اس پر جتائی, تو یہ تو پھر دعا حضرت سلیمان علیہ السلام کی غلط ہو جائے گی. حالانکہ اللہ نے انہیں طاقت دی ہے, وہ فرما رہے کہ میں کر سکتا ہوں, لیکن میں نے صرف اس لیے نہیں کیا کیونکہ یہ طاقت کس کو دی گئی؟ صرف سلیمان علیہ السلام کو دی ہے. اب یہاں تو ہر گلی میں ایک سلیمان نظر آ رہا ہے, معاذ اللہ رب العالمین.
ہر انسان کو دعویٰ ہے کہ میرے پاس جن ہے، ہر ایک گلی میں آپ کو نظر آئے گا، جبکہ رسول خدا جن کے لیے دنیا بنائی گئی ہے وہ فرما رہے ہیں کہ میں نے سلیمان علیہ السلام کی دعوت اور دعا کو دیکھ کر میں نے اس چیز سے اپنے ہاتھ کو ہٹا لیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔